السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، دیدار الہی کیا ہے؟ اللہ کا دیدار کیسے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم اس حدیث پر غور کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو اس جہان میں اندھا ہوگا وہ اگلے جہان میں بھی اندھا ہوگا۔ لیکن بات یہاں پر ظاہری اندھے کی نہیں بلکہ باطن اندھے کی ہو رہی ہے، بات بصارت کی نہیں بصیرت کی ہو رہی ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جسے یہاں دیدار الہی نہ ہوا اسے آخرت میں بھی دیدار الہی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی پوری شان و شوکت سے قیامت کے دن انسان کے سامنے جلوہ افروز ہوگا، اور انسان کی سب سے بڑی بدقسمتی اور محرومی یہ ہوگی وہ اس وقت بھی اللہ کو دیکھنے اور پہچاننے کے قابل نہ ہوگا۔ دیدار الہی ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر برر صغیر پاک و ہند کے بہت سے صوفیاء اور اولیاء اللہ نے بات کی ہے کہ اور معرفت الہی کی ترغیب دیتے آئے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہی ہیں، تم جدھر بھی دیکھو ہر طرف میرا ہی چہرہ ہے۔ اس ساری کائنات کی سب سے بڑی اور اعلیٰ نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ درکتے انسان کی تکلیف کا واحد سبب بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر مزید اور زور دیا اور فرمایا، جو اللہ کو دیکھے بنا اس کی پہچان یا عبادت کا دعویٰ کرے وہ منافق ہے، یعنی اللہ کی عبادت یا پہچان کے لیے اس کا دیکھنا شرط ہے۔ یہاں ہمیں ایک سوال پریشان کرتا ہے کہ کیا واقعی اللہ کا دیدار اس دنیا میں ممکن ہے، یا دیدار الہی کی ٹرم صرف کتابوں کی حد تک محدود ہے؟ اور اگر دیدار الہی ممکن ہے تو اللہ کے دیدار کے لیے آخر کون سی آنکھیں چاہیے؟ کیا یہ خاص قسم کی آنکھ بصارت کے پیچھے چھپی ہوئی ہے جسے اکثر لوگ بصیرت کہہ کے پکارتے ہیں؟ کیا ایک عام انسان اللہ کا دیدار کر سکتا ہے؟ کیا عام انسان کی رسائی عرش مولا تک ہو سکتی ہے؟ دیدار الہی کی وہ منزل ہے کہ جس کے لیے انسان اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، تو آخر انسان اس منزل تک پہنچتا کیسے ہے؟ ان تمام سوالات کا جواب آج آپ اس ویڈیو میں جان لیں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اور چینل سبسکرائب کیجیے۔ آپ کا ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہاں ایک بات جان لینا انتہائی ضروری ہے کہ عالم ارواح میں الست کے مقام پر انسان کی روح اپنے رب کا دیدار کر چکی ہے، مگر عالم ارواح کے بتائے گئے وہ لمحے ہمیں یاد نہیں، اور انسان نے اللہ کے جس نور کا دیدار عالم ارواح میں کیا تھا وہی نور انسان کے سینے میں پاک پردوں میں لپیٹ کر رکھ دیا گیا تھا۔ اسی خاص نور کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر، اور ان سب میں سے اس امانت کو اٹھانے کے انکار کر دیا۔ اگر انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، یہی وہ خاص امانت ہے کہ جو انسان اپنے سینے میں لیا پھرتا ہے مگر اس سے آشنا نہیں۔ قرآن اور حدیث میں بار بار جگہ پر انسان کو اسی امانت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ یہ امانت اللہ کی خاص نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم تمہیں دکھائی دیں گے اپنی نشانیاں کھلے آسمان کے تلے اور خود تمہارے اندر ہٹا کہ تم کہہ اٹھو گے کہ یہی حق ہے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ کیا وہ اپنے اندر فکر نہیں کرتے؟ تو انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اپنے اندر سے ہی ملتا ہے۔ اللہ کا وہ خاص راز بھی انسان کے اپنے ہی اندر دفن ہے، جسے کھوجنے کے لیے انسان اس زمین پر اترا گیا ہے۔ جب جہاں انسان کو ظاہری
بصیرت دی گئی ہے وہ اسے باطینی بصیرت بھی عطا کی گئی ہے۔ جس شخص کی باطینی آنکھ اس دنیا میں بند ہے اس شخص کی یہ باطینی آنکھ اگلے جہان میں بھی بند رہے گی۔ جو یہاں دیدار الہی سے محروم رہا وہ اس جہان میں بھی دیدار الہی نہیں کر پائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جو حدیث اب آپ کے سامنے پیش کی جائے گی وہ اس بات کی تصدیق کرے گی کہ دیدار الہی بالکل ممکن ہے۔ ایک عام انسان کا خاص علم کو حاصل کر کے اس خاص منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اسی بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ ایک رات 14ویں کا چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، جس کی طرف دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یقیناً اپنے رب کو بالکل اسی طرح دیکھو گے جیسے اس وقت 14ویں کے چاند کے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اور تمہیں اللہ کے دیدار میں کوئی درشیمی یا پریشانی نہیں ہوگی۔ مسند احمد بن حنبل کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو شخص دیدار الہی کا علم حاصل کر کے اسے دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کرے گا وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ اسی مسند احمد بن حنبل کی ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے رب کو ضرور دیکھو گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا واقعی میں ایسا ممکن ہوگا کہ ہم اپنے رب کو دیکھ پائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں شام کے سورج یا 14ویں کے چاند کو دیکھنے میں کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ بالکل نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، بالکل ایسے ہی تمہیں اللہ کو دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ مستقل ایک حدیث ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی دوستی سے نوازا یا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کریں اور مجھے خاص بصارت سے نواز جائے؟ احادیث واضح بتا رہی ہے کہ دیدار الہی ناممکن ایک کائنات میں سے ایک ہے اور انسان کی دیدار الہی تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت سکی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ اللہ کو دیکھنا اور قرب الہی کے درجوں پر فیاض ہونا قرآن اور حدیث میں بالکل ثابت ہے، اور اللہ کا دیدار انسان کو 3 طرح سے ہوتا ہے، جس کی پہلی منزل ہے خواب میں اللہ کو دیکھنا۔ اس خاص خواب کو نور الہی کا خواب کہا جاتا ہے۔ اس میں انسان اللہ کے نور کا نظارہ سوتے ہوئے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ حالات خواب میں کرتا ہے۔ دیدار الہی کی دوسری منزل مراقبہ کے دوران اللہ کا دیدار ہے۔ اس خاص مراقبہ کے دوران جسمانی حواس کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور باطنی حواس اچانک ازار ہو جاتے ہیں۔ اس مراقبہ الہی کی وہ قسم ہے جس میں انسان کا جسم اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوتا ہے لیکن اس کی روح کسی اور اعمال میں چلی جاتی ہے، جہاں دیدار الہی کی عظیم نعمت سے آشنا ہوتی ہے۔ لیکن اس سب کے پیچھے ایک ہی حقیقت ہے کہ دیدار الہی کے اس کمال درجے پر پہنچنے کے لیے انسان کو کسی کامل مرشد، گائیڈ، رہنماؤں یا روحانی پیشواز کی ہر حال میں ضرورت پڑتی ہے۔ تم نہیں پہنچ سکتے اللہ تک عبادتوں اور رضایتوں کے ساتھ۔ اللہ کا راز اہل علم کے سینے میں ہے، وہ جسے چاہے اس راز کو آشنا کر دے۔ اولیاء اللہ انسان کے سامنے اسی راز کو کھولتے ہیں جو انسان کے اپنے ہی سینے کے اندر دفن ہے، وہی راز جسے اللہ نے پہاڑوں، زمینوں اور آسمان پر پیش کیا، مگر انہوں نے اس راز کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ انسان کے اندر یہ راز ایک بیج کی صورت میں موجود ہے۔ مرشد اس بیج کو معرفت الہی کی زمین میں بوتا ہے، اس کی آبیاری کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اسے اپنی روح سے حرارت بخشتا ہے، آہستہ آہستہ اسے سینچتا ہوتا ہے، اور ایک دن آتا ہے کہ وہ بیج زمین کا سینہ چیرتے ہوئے کمپل کی صورت میں پھوٹ جاتا ہے۔ کسی روحانی پیشوا کے بغیر دیدار الہی کی منزل تک پہنچنا انتہائی مشکل
مشکل ہے۔ اس لیے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، روحانی پیشوا کی تلاش ہر انسان کا فریضہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قربت سے روح زندہ ہوتی ہے اور معرفت الہی کی منزل طے کرتی ہے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو غیب سے ندا آتی ہے کہ جس نے مجھے دیکھا وہ ہر حال میں سوالوں سے بے نیاز ہو گیا، اور جو مجھے نہیں دیکھ پایا وہ کسی قسم کے سوالات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور آخر وہ لفظوں میں گم ہو کر رہ گیا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں، میں نے اللہ کو دیکھا۔ اللہ نے فرمایا کہ جس نے میرے دیدار کا سوال علم کے ساتھ کیا وہ گمراہ ہو گیا، اور جس نے وہ سوال بغیر علم کے کیا وہ بھی گمراہ ہو گیا، مگر جو میری طرف کوشش کرتا ہے وہ مجھے دیکھ لیتا ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے محبوب کو دیکھا اس نے حقیقت میں اللہ کو ہی دیکھا۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں، جس نے اپنی جان اللہ کو دے دی اس نے اس میں اعظم حاصل کر لیا، اور جس نے اس میں اعظم حاصل کر لیا اس نے اللہ کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اور فرماتے ہیں کہ تمام ذائقوں میں سب سے زیادہ لذت دینے والا ذائقہ دیدار الہی کا ہے، اور دیدار الہی کی خواہش دنیا کی تمام خواہشوں سے بڑھ کر ہے، بے شک یہ دنیا کی معمولی اور فانی چیز۔ اور فرماتے ہیں کہ دیدار الہی کے سوا ہر چیز مردار ہے، اس لیے سچے عاشق ہی اسے ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ دیدار الہی کا ایک خاص علم جو کسی یونیورسٹی، اسکول یا کالج میں حاصل نہیں ہوتا، نہ ہی دنیا کی کسی کتاب میں ملتا ہے، یہ ایسا علم ہے جو اللہ کی خاص عطا سے ملتا ہے اور اللہ والوں کی نگاہ سے ملتا ہے۔ جو آنکھ اللہ کا دیدار کر لے وہ دنیا کی تمام لذتوں سے بے پرواہ ہو جاتی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، میں تجھے پہچانے بنا جانے بنا نہیں مرنا چاہتا، تو اس کے جواب میں غیب سے ندا آئی کہ جو مجھے جان لے وہ پھر بھی کبھی نہیں مرتا۔ اس خاص علم کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے مدینہ العلم تک رسائی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں الگ کا شہر ہوں اور حضرت علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی ذات اقدس علم کا وہ شہر ہے کہ جس میں کائنات کے تمام علوم بند ہیں، اور جس کسی کو بھی دیدار الہی کی نعمت سے نوازا جائے گا اسے اس خاص علم کی عطا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ہوگی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے گھر کے ساتھ وفاداری انتہائی ضروری ہے۔ جو ان کا وفادار نہیں وہ اللہ کا بھی وفادار نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت ہے۔ دیدار الہی کا وہ علم حاصل کیسے کیا جاتا ہے؟ دیدار الہی حاصل کرنے کے لیے انسان کو اپنے دل یا قلب تک ہی پہنچنا ہے، اور قلب میں چھپا وہ راز آپ پر آشکار ہو جائے گا۔ ہمارا یہ سورج زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے، مگر ایک انسان چھوٹے سے آئینے میں اس سورج کو دیکھتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ میں نے سورج کو دیکھ لیا۔ اسی طرح انسان کے اندر موجود قلب ایک ایسا مقام ہے کہ جس میں انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کا مشاہدہ کرتا ہے، مگر اس مشاہدہ کے بعد وہ مکمل طور پر خاموش ہو جاتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے خاص لوگوں کی صحبت میں رکھے، اور رحمت خداوندی آپ کے گھروں پر سایہ دفن رہے۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں میں یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔